السلام علیکم۔ کشمیر میں لوک سبھا کے انتخابات کی ساری کہانی تہاڑ جیل کے ایک قیدی کے گرد گھومتی رہی اور آخر کار قیدی نے جیل سے ہی جیت کر اس کہانی کو آخری موڑ دے دیا۔ 56 سالہ شیخ عبدالرشید المعروف انجینئر رشید بظاہر ایک آزاد امیدوار کے طور پر جیل سے ہی انتخابی اکھاڑے میں اترے، مگر جلد ہی وہ انگریزی اصطلاح میں کشمیری نوجوانوں کے لیے ایک فینومینا، ایک کرشمہ اور رجحان بن کر رہ گئے۔ سادگی، بے ساختگی اور عوامی خدمت کے لحاظ سے ان کا سٹائل اروند کیجریوال سے ملتا ہے۔ وہ دہلی کے کرناٹ پیلس اور چاندنی چوک سے اپنے لیے ٹی شرٹس پسند کرنے کی بجائے اکثر قمیض شلوار میں، جسے کشمیر میں خان ڈریس کہا جاتا ہے، ملبوس نظر آتے ہیں۔ بلٹ پروف گاڑیوں کی بجائے اپنے گاؤں سے سری نگر کے لیے اکثر عوامی ٹرانسپورٹ میں سفر کرتے ہیں، اور کبھی اپنی کسی سیاسی مہم میں انہیں موٹر سائیکل کی پچھلی سواری کے طور پر بھی دیکھا جاتا ہے۔ ایک متوسط اور سادہ مزاج گھرانے کا یہ فرد کروفر سے دور اور عوامی تالاب کی مچھلی ہے، اور اسی لیے انجینئر رشید کو کسی بڑے سیاسی پس منظر کے بغیر 2 بار کشمیر اسمبلی کا رکن منتخب کیا گیا۔ لوک سبھا کے حالیہ انتخابات میں ان کا جوڑ کشمیری سیاست کے 2 طاقتور پہلوانوں سے پڑا۔ ان میں ایک کشمیر کے سابق وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ اور دوسرے حریت رہنما عبدالغنی لون کے صاحبزادے چیئرمین پیپلز کانفرنس سجاد لون شامل تھے۔ کسی دور میں یہی انجینئر رشید عبدالغنی لون کی سیاسی جماعت پیپلز کانفرنس کے ایک سرگرم اور عام سے کارکن ہوا کرتے تھے۔ مجھے راولپنڈی کی ایک نجی محفل میں سجاد لون کا انجینئر رشید کے بارے میں یہ کہا ہوا جملہ آج بھی یاد ہے، جب انجینئر رشید کا ذکر آنے پر سجاد لون نے کمال بے نیازی سے کہا تھا کہ ہاں، وہ لڑکا میری پارٹی کے ساتھ رہا ہے۔ آج وہی انجینئر رشید انہی سجاد لون کو بھاری اکثریت سے ہرانے میں کامیاب ہو گئے۔ حیرت ہے کہ انجینئر رشید کے تعارف میں ان کے پیشے، سیاست، خدمات اور طرز سیاست کا ذکر تو ہوا، مگر اس بات کا نہیں کہ وہ ایک صحافی اور تجزیہ نگار کے طور پر سری نگر کے 7 روزہ چٹان، جو بعد میں روزنامہ بنا، میں کشمیر کے سوشیو پولیٹیکل امور پر برسوں کالم لکھتے رہے۔ کشمیر کے مسئلے کے جزیات کے حوالے سے ان کا کالم بہت جاندار اور دلائل سے بھرپور ہوا کرتا تھا۔ 2015 میں جب مودی کے ہندوتوا کی لہریں منہ زور ہو رہی تھیں اور بھارت کے طول و عرض میں مسلمانوں کو گائے ذبح کرنے یا گائے کا گوشت رکھنے کے الزام میں ہجومی تشدد کا رجحان بنانے کا ایک رجحان جو ہے وہ غالب تھا، تو انجینئر رشید نے خوف کی اس لہر کے مقابلے میں ایک سرکاری گیسٹ ہاؤس میں بیف پارٹی منعقد کی اور کہا، بطور انسان مجھے اتنی عزت تو دو جتنی گائے کو دیتے ہو۔ اس کے چند ہی دن بعد دہلی پریس کلب میں انتہا پسندوں نے اس وقت ان کے چہرے پر موبل آئل پھینکا جب وہ ایک پریس کانفرنس کر رہے تھے۔ انجینئر رشید اسی حالت میں اپنی بات مکمل کر کے اٹھے۔ نریندر مودی کی طرف سے 2019 کو کشمیر کی شناخت چھیننے سے کچھ ہی عرصہ قبل انہیں دہشت گردی کی مالی معاونت کے الزام میں گرفتار کر لیا گیا، اور اس وقت سے آج تک وہ تہاڑ جیل میں مقید ہیں۔ وہ پریس کانفرنس کر کے باہر آنے سے انکاری ہیں، اور اب لوک سبھا کے رکن منتخب ہونے کے بعد انہوں نے دہلی ہائی کورٹ سے اپنی رہائی کے لیے رجوع کیا ہے۔ دنیا کی نظریں اور دنیا کی جو نظریں ہیں وہ وادی کشمیر کی ان 3 نشستوں سری نگر، اننت ناگ، اسلام آباد اور بارہمولہ کے نتائج پر مرکوز تھیں۔ یہ کشمیریوں کے لیے زیادہ پرکشش معاملہ اس وقت بنا جب انجینئر رشید نے مقابلے میں اترنے کا فیصلہ کیا، اور غصے، مایوسی اور اضطراب سے بھرے ہوئے کشمیری نوجوانوں کو اپنے جذبات کے اظہار کو ایک پلیٹ فارم میسر آ گیا۔ انجینئر رشید کا الیکشن ایک رجحان اور کرشمہ بن گیا، کیونکہ نوجوانوں نے ایک قیدی کو، جو عوامی رجحان کا ترجمان ہے، کی حمایت کو موت و زیست کا مسئلہ بنا دیا۔ بھارتیہ جنتا پارٹی پہلے ہی
براہ راست وادی کے انتخابات سے دور رہ کر پتلی گلی سے نکل گئی تھی، مگر دو جماعتوں کو بی جے پی کی پرچھائی سمجھا جا رہا تھا، جن میں سجاد لون کی پیپلز کانفرنس اور الطاف بخاری کی اپنی پارٹی شامل تھی۔ انجینئر رشید کا الیکشن کشمیری نوجوانوں کے مقبول جذبات کے اظہار کا ایک موقع بنا، اور ثابت یہ ہوا کہ کشمیری نوجوان حالات سے مایوس ہو سکتا ہے، مگر وہ اپنے جذبات اور احساسات کے اظہار کے لیے پتھر کی بجائے پرچی کا استعمال کرنے کا انداز بھی اختیار کر سکتا ہے۔ انجینئر رشید کرشمہ کا اگلا اور اصل مرحلہ کشمیر اسمبلی کے انتخابات ہوں گے۔ انجینئر رشید کا الیکشن 1987 کے مسلم متحدہ محاذ کے الیکشن کا رنگ لیے ہوئے تھا، بالخصوص سید صلاح الدین کے انتخابی حلقے کا انداز نمایاں تھا، جہاں یاسین ملک جیسے دلیر نوجوان رضاکارانہ بنیادوں پر انتخابی مہم چلا رہے تھے۔ کشمیر اسمبلی کے انتخابات میں یہ رجحان زیادہ نمایاں ہونے کا امکان ہے۔ اگر جماعت اسلامی کشمیر اور میر وائز مولوی عمر فاروق بھی ان انتخابات میں بالواسطہ یا بلا واسطہ کردار ادا کرنے پر تیار ہو جاتے ہیں، جس کے امکانات موجود ہیں، تو انجینئر رشید کرشمہ سارے منظر کو سنسنی خیز اور دلچسپ بنا دے گا۔ کشمیر ایک بار پھر 1987 کے ماحول میں پہنچتا دکھائی دے گا، اور اس کا مطلب تنازع کشمیر کا مودی کے سٹائل اور خواہش کے مطابق خاتمہ نہیں، بلکہ ایک نئی جہد کا آغاز ہوگا۔